بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محبوب نے اس کے ساتھ حاضر خدمت. ایک زمانہ تھا جب ایک پنکھا مسلسل ہلا کرتا تھا، پیڈسٹل فین جسے ہم کہتے ہیں، اور گھر کے 1111 افراد اس پنکھے کے آگے اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ میں آگے سوؤں گا، تم آگے سوؤ گے، وہ آگے سوئے گا. اس چیز کو آج جس ریولوشنری ایک چینج آیا ہے کہ آپ دیکھیں ہر گھر میں اے سی ہے، ہر گھر میں کولر ہے، اور ہر کمرے کے اندر علیحدہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے. لیکن وہ وقت تھا جب گھر کا کمانے والا ایک شخص اپنے سارے بال بچوں کو اس میں کم و بیش 10 سے 11 افراد پر مشتمل کرانا ہوتا تھا، اور پھر وہی اکیلا کماتا تھا اور 11 بیٹھ کے کھاتے تھے. اب وہ پنکھا مستقل طور پر ہلتا تھا، اور اس کے ہلنے کا سٹائل اگر آپ یہ دیکھیں تو اس طرح ہلا کرتا تھا. اس اینگل کو اگر آپ لے لیں تو ضد ہوتی تھی، کبھی بیٹی کی ضد ہوتی تھی کہ میں آگے سوؤں گی، کبھی بیٹے کی ضد ہوتی تھی کہ میں آگے سوؤں گا. لیکن ان تمام تر مشکلات اور مصائب کے باوجود وہ ڈٹرمن اور اس حوصلہ مند انسان جو اپنی پوری فیملی کو فیڈ اپ کرتا تھا، اس کو پالتا تھا، تو اس پنکھے کی افادیت اس دور میں زیادہ تھی آج کی نسبت. لیکن اس پنکھے کی وجہ سے جو پیار تھا، جو اس نے سب کو ایک جوڑا ہوا تھا، سب کو ایک یونٹی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور سب لوگ اکٹھے رہتے تھے، وہ اس پنکھے کی مرہون منت تھا. کہ آج جیسے حبس کا مہینہ ہے اور گھٹن ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس موسم میں سونا اور بیٹھنا اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے. لیکن وہ پنکھا جب ہلتا تھا تو اس کا اینگل ساتھ ساتھ چینج ہوتا تھا، اور اس پنکھے کی افادیت سے، اس پنکھے کی ہوا سے محبت اور پیار اور ایک اتحاد اور ایک یونٹی کا جو عنصر تھا وہ نمایاں تھا. لیکن وہ پنکھا ظاہر ہے آج کسی کباڑیے کی دکان کی زینت بنا ہوگا، یا آج سے دوسرے تیسرے یا چوتھے پانچویں ہاتھوں بک چکا ہوگا، یا شاید اس کو سکریپ بنا کر دوبارہ سے ری سائیکل کر دیا گیا ہو. لیکن اس پنکھے نے پورے خاندان کو جوڑ رکھا تھا. وہ 11 افراد پر مشتمل وہ خاندان اس ہلنے والے پنکھے کی بدولت جڑا ہوا تھا. اس میں پیار تھا، ایک دوسرے کے اندر جذبہ ایثار تھا، احساس تھا. اگر رشتوں میں احساس نہ ہو تو وہ رشتے بے معنی ہو جاتے. اس کے خون کا رنگ گاڑھا نہ ہو تو وہ رشتے ناپید ہو جاتے. آج کے دور میں جہاں ہر کمرے میں اے سی ہے، پنکھے ہیں، اور 3310 سے لے کر 2610، یا یہ آپ اس چیز کو اگر دیکھیں کہ وہ موبائل کے میں نے آپ کو برانڈ یا ان کے نمبر بتائے ہیں، وہ موبائل جو اس وقت زینت ہوا کرتے تھے، جس کے پاس ہوتا تھا تو لوگ بڑی عزت سے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. 3310 اس زمانے میں سگنل کو جس طریقے سے پکڑتا تھا تو خاندان کے ہر بندہ جو تھا وہ اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو جاتا تھا کہ چچا کا فون آیا ہے، ماموں کا فون آیا ہے، بڑے بھائی کا فون آیا ہے، پھپھو کا فون آیا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اب جو ریوائول اور ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ گھیری ہے، اس کے باوجود ہم آج رشتوں سے جس قدر دور ہو گئے، اپنوں سے دور ہو گئے، ہم ملنا نہیں چاہتے. گھر میں ہوتے ہوئے بھی بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، ماموں گھر پہ نہیں ہے، چچا گھر پہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رشتوں کے اندر جو تاثیر حسن تھا، جو خون کے اندر جو رنگت تھی، جو احساس تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اور اب جو ایک ایسا مادہ پرست دور ہے جس میں ہر بندہ مٹیریلسٹک ہے اور ہر ایک کو جلدی پڑی ہوئی ہے. وہ چاہتا ہے کہ رات کو سوئے تو صبح اٹھ جائے تو اس کے خوابوں کی سے تعبیر مل جائے. وہ ہر چیز وہ حاصل کر لے جو اس کی خواہش اور منشا کے مطابق ہو، اور چاہے اس کے لیے جائز اور ناجائز جو بھی اسے طریقے اور راستے اختیار کرنے پڑے. یہ اس وقت ہلنے والا پنکھا اور پیڈسٹل فین جو ہلا کرتا تھا ہلکا پھلکا، اس میں ارتھ بھی ہوتا تھا. ہر اس 2 نمبر آدمی کو گھر میں جو رشتہ دار زیادہ دیر تک ڈیلے کرتا تھا، میرے خیال سے اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ذرا اس کا اینگل ٹھیک کر دے. اور جو ہی وہ اینگل ٹھیک کرتا تھا تو اسے ہلکا سا ارتھ کا احساس ہوتا تھا. وہ کہتا تھا جب وہ پنکھا ہلتا تو کہتا تھا بھائی ایسے جیسے کرنٹ گئے. لیکن وہ چیزیں ساری پیار اور محبت اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے تھے. آج زمانہ جس تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہا ہے، ٹانگوں کا دور ختم ہو گیا، مشینی ٹانگیں آگے، چنچی آگے. اس کے بعد آپ دیکھیں 3310 ختم ہو گیا، 2610 ختم ہو گیا، اینڈرائڈ آ گیا اور آئی فون آ گیا.
انہوں نے اس کی جگہ لے لی اور زندگی کے ساتھ اب ایسے جڑ گئے ہیں کہ ان آئی فون اور یہ جو اپنا فون ہے اس کو ہم کسی بھی صورت اپنی زندگیوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے، ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ ہماری مجبوری بن گئی، ہماری زندگی کا لازم و مظلوم حصہ بن چکا ہے۔ اس میں ہم اچھی خبریں سنتے ہیں، کسی کو ہم ڈراتے ہیں، کسی کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں تو کسی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ رات کے 2 بجے موبائل پہ بجنے والی بیل اکثر انسان کو چونکا دیتی ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر نہ ہو یا کوئی ایسی خبر ہو جس سے کوئی بہت زیادہ کلائمیٹ بدلنے والا ہے اور زندگی کا ایک نیا موڑ اور نیا رخ آنے والا ہے۔ لیکن اس خوف اور کشمکش کی عالم میں یہ سارا تجسس کا زائل ہو جاتا ہے جب کوئی یہ فون پہ کہتا ہے کہ تم سوئے تو نہیں ہو، آؤ ایک کپ چائے پی لیتے، اور وہ بھی محض ایک بہانہ ہے۔ رشتے احساس پوچھتے ہیں، حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن دوست ایسے ہیں جو آپ سے طبیعت پوچھتے ہیں، وہ کہیں گے آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے میری ویڈیو کو سنا اور اس پہ غور کیجیے گا۔ کچھ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، پھر کسی نئی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس دیجیے۔ رشتے جب آپ اپنے رشتہ داروں میں جاتے تو وہ حیثیت کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، لیکن دوست آپ سے حیثیت نہیں پوچھیں گے۔ اگر آپ بنین میں نکلیں گے، نکر پہن کے نکلیں گے، دوست آپ کو گلے لگائے گا اور دوست آپ سے کہے گا تیری طبیعت کیسی ہے، کئی دنوں سے تم نظر نہیں آئے۔ یہی وہ پیار اور احساس ہے جو ناپید ہو چکا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جو آپ کا خیال نہیں رکھتے آپ ان کا خاص طور پہ خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔